حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے ساری زندگی مدینہ شریف میں درس دیا. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. آپ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں درس دیا اور زندگی گزاری, لیکن ساری زندگی حدود مدینہ میں پیشاب نہیں کیا. جب حاجت ہوتی تو حدود مدینہ سے باہر نکلتے اور پیشاب کر کے جو حاجت ہوتی اس کے بعد واپس آتے. کسی نے پوچھا کیا کہا؟ یہ حضور کا شہر ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی میں ایک حج فرمایا, صرف ایک حج فرمایا. قبلہ لوگوں نے پوچھا شہر مدینہ سے مکہ اتنا دور کوئی نہیں ہے, حضور آپ نے ایک ہی حج فرمایا, آپ کیوں نہیں پھر حج کے لیے جاتے؟ دل نہیں کرتا, کیا وجہ ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں دل تو کرتا ہے کہ کعبے کو دیکھوں, لیکن میں نبی کا شہر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتا. ایک مرتبہ حج فرض تھا, میں نے ادا کر لیا, اب نبی کا شہر مدینہ چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتا کہ مالک کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں حدود مدینہ سے نکلوں اور مدینہ سے باہر کہیں موت نہ آ جائے. اور یہ میرا یہ دل چاہتا ہے اگر مالک کو موت آئے تو نبی کے شہر مدینہ میں. اور نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کو توفیق ہو سکے, جس سے ہو سکے وہ میرے شہر مدینہ میں آ کے مرے. فرمایا جس کو ہو سکے وہ مدینے میں مرے. کیوں کہ مدینے والے جو مدینے میں مرنے والے ہیں ان کی خاص طور پر میرے نبی شفاعت فرمائے. اب آپ ذکر مدینہ شریف کو بڑی. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلیوں سے گزرتے تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے یہ کندھے زخمی ہوتے تھے, یہ کندھے زخمی ہوتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ کہا جب میں گزرتا ہوں نا تو یہ ڈر لگتا ہے کہیں اس جگہ پہ قدم نہ آ جائے جہاں میرے حبیب کے قدم آئے. اور حضرت امام مالک کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو کسی نے دیکھا, اب لوگ کہتے ہیں جی یہ چومتے کہاں سے ہیں, تو یہ درود پاک کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں, تو یہ محمد پہ جناب والا انگوٹھے کہاں چومتے ہیں. اور دیکھو امام مدینہ جناب امام مالک کا عقیدہ کیا ہے. حضرت امام مالک جب گزرتے نا تو آپ مدینے کی گلیوں کو چومتے, مدینے کے پتھروں کو چومتے. کسی نے کہا امام یہ کیا بات, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے ہو کر آپ ان گلیوں کو چوم رہے ہیں, ان کے در و دیوار اور پتھروں کو چوم رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ امام مالک نے عشق کے لہجے میں فرمایا لوگوں میں ان جگہوں کو, ان در و دیوار کو اس لیے چومتا ہوں, میرا خیال یا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ شاید میرے نبی کا ہاتھ اس دیوار پر لگا ہو یا اس پتھر پر لگا ہو اور مالک کو یہ فضیلت مل جائے کہ نبی کی ہاتھ والی جگہ کو ایک مرتبہ مالک چومے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو چومتے. اور حضرت امام مالک کا ایک بڑا بہترین اور خوبصورت, میں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو مجھے بڑا لطف آیا, آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, حضور کے شہر کی محبت دیکھیں, عزت دیکھیں, شان دیکھیں, اور اس عاشقوں کا مقام اور عاشقوں کی محبت اور عشق دیکھیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک ایک دن نا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. بڑی عشق اور لطف والی بات ہے, جو توجہ کریں گے زیادہ لطف آئے گا. امام مالک گزر رہے تھے نا قبلہ شاہ صاحب, امام مالک مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک کانٹا حضرت امام مالک کے پاؤں میں چبھ گیا. آپ کو پتہ ہے کانٹا چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت امام مالک کو کانٹا چبھا نا تو امام مالک کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی تکلیف میں ہے. دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کانٹا چبھا اور کانٹے کی تکلیف ہے, لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کانٹے کو نکال نہیں رہے, تکلیف کے آثار چہرے پہ نظر آ رہے ہیں. اور حضرت امام مالک کانٹے کو نکال نہیں رہے, بلکہ نکالنے کے بجائے امام مالک اس کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہیں, اس کو ہاتھ لگا کر آنکھوں سے لگا رہے ہیں, اسے چوم رہے ہیں. دیکھنے والے حیران ہوئے, ایک تو کانٹا نکال کوئی نہیں رہے, دوسرا اسے چوم رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ جب انہوں نے دیکھا نا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے بجائے اس کو چوم رہے ہیں, تو کسی کہنے والے نے کہا حضرت آپ کے پاؤں میں کانٹا ہے اور آپ کو اس کی شدید تکلیف ہے, اس کو نکال کیوں نہیں دیتے اور آپ اس کو چومتے کیوں ہے, اسے نکال دے. امام مالک نے عشق کے لہجے میں کہا اوے مجھے یہ کہنے والے کہ کانٹا پاؤں سے نکال دے, یہ کانٹا تو مالک کے پاؤں میں لگا ہے, اگر یہ مالک کے دل میں چبھتا تو مالک اسے پھر بھی نہ نکالتا. وہ پاؤں کی بات کرتا ہے, اگر یہ مالک کے دل میں لگتا اور مالک اسے کبھی بھی نہ نکالتا. اگلی بات جو امام مالک نے کہی وہ حد کر دی, کہا سن تو نکالنے کی کہتا ہے, اگر یہ کلیجے میں بھی لگتا اس کو کبھی بھی نہ نکالتا. اور دوسری بات, اگر قیامت والے دن میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھ لیا مالک بتا دنیا سے کیا لایا ہے, تو میں پیش کروں گا کہ میں محمد کے شہر کا کانٹا اپنے جسم میں بسا کے لایا. اور
اور امام مالک رحمتullah تعالی نے فرمایا اگر مجھے پوچھا گیا تیری بخشش کا کیا سامان ہے تو میں اس کانٹے کو پیش کروں گا کہ نبی کے شہر کا کانٹا میرے جسم میں بے واسطہ ہے۔ اب آپ اس کا حضور کے شہر پاک کو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے اور عاشق اس شہر سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ بھی حضور کے شہر پاک سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے محبوب کی ہر جڑی شے کا احترام کرتا ہے، ہر جڑی شے سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمتullah تعالی علیہ آپ بہت بڑے امام تھے، اس کے باوجود آپ کو مدینہ شریف سے اس قدر محبت تھی، اس قدر کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پاک سے اس قدر عشق عطا فرمایا کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری۔ اور مدینہ شریف میں مرنے والوں کے لیے فرمایا کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ میں مرے اس کی میں خاص طور پر اس کی میں شفاعت کروں گا، اور مدینہ میں مرنے کی دعا بھی۔ اور اللہ نے مدینہ میں حضور کا شہر رکھا ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جگہ حضور تشریف فرما ہے وہ کائنات کی سب سے بلند جگہ ہے، سب سے عظیم جگہ ہے، کائنات کی سب سے مقام و مرتبے کی جگہ ہے، کیونکہ میرے حضور وہاں تشریف فرما ہے۔ اب